سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے مسلمان بھائیوں، جمادی الاخری کی آمد ہے اور بہت ہی جلد وہ تاریخ آنے والی ہے کہ جس تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. آپ کا عرس جو ہے منایا جائے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کا جو بیان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عام الفیل یعنی واقع فیل، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد جو ہے آپ روئے زمین پر تشریف لائے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد جو ہے آپ روئے زمین پر تشریف لائے. میرے آقا کے تشریف لانے کے 2 سال اور چند ماہ بعد جو ہے آپ تشریف لائے روئے زمین پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک جو ہے، آپ کا اسم گرامی جو ہے عبداللہ بن عثمان ہے. عبداللہ بن عثمان ہے، مگر آپ اپنی کنیت سے جو ہے مشہور ہیں. آپ کی کنیت ابو بکر. آپ کی یہ کنیت جو ہے نام پر اتنی غالب آئی کہ لوگ آپ کا نام جو ہے بھول گئے، اور آپ کی کنیت سے ہی آج لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. یعنی آپ کا نام تو عبداللہ بن عثمان ہے، مگر زمانے میں جس نام سے جو ہے آپ مشہور ہیں
وہ نام جو ہے ابو بکر کا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات بھی بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ کے القابات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ ان بے شمار القابات میں سے میں صرف 2 القاب جو ہے آپ کو بتاتا ہوں، 2 لقب صرف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک لقب تو آپ کا ہے عتیق اور دوسرا لقب صدیق۔ یہ 2 لقب جو ہے آپ کے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ یہ آپ کے 2 لقب بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا انت عتیق من النار۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بتاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا، مگر ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تم جہنم سے آزاد ہو۔ میرے آقا نے ابو بکر کو فرمایا کہ اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے جو ہے آپ کا یہ نام عتیق ہو گیا، تب سے آپ کا یہ لقب عتیق ہو گیا جب میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور اب دیکھیں اس میں جب آپ غور کریں گے تو 2 باتیں آپ کو ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ابو بکر کا نام عتیق ہو گیا، لقب عتیق ہو گیا، اور دوسری چیز جو ہے میرے آقا نے یہ بتایا کہ انت عتیق من النار، یعنی اے ابو بکر تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو جہنم میں ہرگز نہیں جا سکتی، جو جہنم میں ہرگز نہیں جا سکتی، آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے جنت ہے۔ اب دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جس نے میرے اصحاب میں سے، جس نے میرے اصحاب میں کسی کو حضرت ابو بکر و عمر پر فضیلت دی، اس نے جو ہے مہاجرین و انصار پر زیادتی کی۔ میرے آقا نے واضح کر دیا کہ میرے تمام صحابی، جو میرے تمام صحابہ ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہوں چاہے وہ انصار ہوں، سب میں جو ہے اگر کسی کا مقام جو ہے سب سے بلند ہے، اگر کسی کا مقام سب سے بلند ہے تو وہ شخصیت جو ہے حضرت ابو بکر کی ہے، وہ شخصیت حضرت ابو بکر کی ہے، اور حضرت ابو بکر کے بعد جو ہے حضرت عمر کی ہے۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، یعنی ابو بکر و عمر کو ان کے مقام سے ہٹا کر ان کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے،
تو میرے آقا فرماتے ہیں اس نے جو ہے زیادتی کی، اس نے زیادتی کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تمام انبیاء اکرام کے بعد، اگر کسی کا مقام سب سے بلند ہے، اگر کوئی افضلیت کے مقام پر قائم ہے، تو وہ شخصیت، وہ ذات جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہی عقیدہ جو ہے اہل سنت و جماعت کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا بھی ہے کہ انبیاء اکرام کے بعد سب سے بلند مقام حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، افضلیت کا مقام حضرت ابو بکر کو حاصل ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ حضرات خلفائے اربع رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت نے بتایا کہ خلفائے اربع یعنی خلفائے راشدین جو ہیں، تمام مخلوق الہی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام جو مخلوق ہے انبیاء اکرام کے بعد، ان میں جو ہے سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے، تو وہ خلفائے راشدین کی ہے۔ اب پھر اور آگے میرے سیدی اعلی حضرت بتاتے ہیں، پھر ان کی باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یعنی خلفائے راشدین کے اندر بھی ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یوں ہے کہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر، دوسرے نمبر پر حضرت عمر، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہی عقیدہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ ایسا نہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے 14ویں صدی میں گڑھا گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مولا علی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ تمام صحابہ کرام میں روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی شخصیت پہلے مقام پر حاصل ہے، اگر کسی کو اول نمبر حاصل ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی یعنی حضرت علی کے صاحبزادے جو ہے محمد، انہوں نے اپنے والد گرامی یعنی حضرت علی سے پوچھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد نے جو ہے
اپنے والد گرامی سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا ابو بکر۔ حضرت علی نے بتایا کہ ابو بکر، یعنی تمام صحابہ کرام میں رسول اللہ کے بعد اگر سب سے بلند مقام کسی کو حاصل ہے تو حضرت علی کہہ رہے ہیں وہ شخصیت جو ہے صدیق اکبر کی ہے۔ پھر جو ہے حضرت محمد نے پوچھا اس کے بعد کون ہے، یعنی صدیق اکبر کے بعد کس کا نمبر ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا عمر۔ حضرت علی نے فرمایا عمر۔ اب جب حضرت علی نے یہ فرما دیا کہ صدیق اکبر کے بعد دوسرا نمبر جو ہے حضرت عمر کا ہے، تو اب آگے دیکھیے میرے مسلمان بھائیوں، حضرت محمد کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں نے دوبارہ پوچھا کہ پھر کون، یعنی تیسرے نمبر پر کون ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خدشہ ہوا، اندیشہ ہوا کہ کہیں اگر میں نے پھر یہ پوچھا کہ تیسرے نمبر پر کون ہے تو حضرت علی شاید یہ فرما دے کہ عثمان غنی ہے۔ تو حضرت محمد کہتے ہیں کہ میں نے فوراً جو ہے فوراً کہا، اس لیے میں نے فوراً کہا حضرت عمر کے بعد تو آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت محمد نے یہ واضح کر دیا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ پوچھا کہ نبی کے بعد کس کا مقام ہے تو حضرت علی نے بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پھر حضرت محمد کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ صدیق اکبر کے بعد کس کا مقام ہے تو حضرت علی نے بتایا کہ عمر کا مقام ہے۔ تو اب یہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت محمد کہتے ہیں کہ مجھ کو خدشہ ہوا کہ اگر میں پوچھتا ہوں تو شاید پھر حضرت علی جو ہے حضرت عثمان غنی کا نام لے لیں، اس لیے میں نے جو ہے ڈائریکٹ کسی اور کے بارے میں پوچھنے کے بجائے میں نے خود یہ کہہ دیا کہ حضرت عمر کے بعد تو آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی نے کیا جواب دیا۔ حضرت علی نے فرمایا میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ یہاں پر حضرت علی نے جو ہے خاک ساری کی ہے، خاک ساری کی ہے حضرت علی نے۔ تو حضرت علی کا یہاں سے جو ہے ایک عقیدہ معلوم ہوا۔ عقیدہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے بلند مقام افضلیت پر اگر کوئی فائز ہے، افضلیت کا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے افضلیت کے مقام پر قائم ہے۔ یہی عقیدہ حضرت علی کا بھی تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ان روایتوں سے جو ہے معلوم ہوا کہ جو اہل سنت کا افضلیت کا عقیدہ ہے یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ان روایتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہی عقیدہ جو ہے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 14ویں صدی میں اس کو گڑا گیا ہو۔ اب جو آج یہ کہتے ہیں کہ پہلے مقام پر حضرت علی ہیں، ان کو حضرت علی کے اس عقیدے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، درس حاصل کرنا چاہیے کہ جب حضرت علی نے خود اپنی زبان سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے
تو صدیق اکبر کا ہے۔ تو آج جو یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو عبرت لینا چاہیے، حضرت علی کے فرمان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور توبہ کر کے وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو حضرت علی کا عقیدہ تھا۔ اور یہی عقیدہ جو ہے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور یہی تعلیم جو ہے ہر زمانے میں دی گئی ہے۔ ہر زمانے میں یہی تعلیم دی گئی کہ نبی کے بعد، انبیاء کرام کے بعد سب سے بلند مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہی تعلیم جو ہے اللہ کے محبوب نے بھی دی، یعنی ہم سب کے آقا نے دی۔ ہم سب کے آقا نے بھی یہی تعلیم دی۔ صحابہ اکرام کو بار بار میرے آقا نے بتایا ہے، حدیثوں کی کتابوں کے اندر حدیثیں ملتی ہیں کہ میرے آقا نے بار بار صحابہ اکرام کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ میرے بعد جو ہے اگر کسی کا پہلا مقام ہے تو ابو بکر کا ہے۔ اور یہی تعلیم حضرت جبریل نے بھی دی ہے، یہی تعلیم حضرت جبریل نے بھی دی ہے۔ میرے آقا کو حضرت جبریل نے بتایا ہے، اور بتانے کے بعد میرے آقا نے اعلان کیا ہے، میرے آقا نے اعلان کیا ہے کہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد جو ہے اگر کسی کا بلند مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور یہی تعلیم حضرت عمر نے بھی دی، حضرت علی نے بھی دی، عبداللہ بن عمر نے دی، ابو ہریرہ نے دی، محمد بن علی نے دی، ابو دردہ نے دی، عمرو بن عاص نے دی، حسان بن ثابت نے دی، ابو حسین نے دی، علامہ نصفی نے دی، امام اعظم نے دی، امام شافعی نے دی، امام مالک نے دی، امام طحاوی نے دی، امام ابو بکر باقلانی نے دی، شیخ تقی الدین نے دی، حافظ ابن عبد البر نے دی۔ ہر امام نے اپنے زمانے میں دی ہے۔ علامہ عبد الشکور سالمی نے دی، امام غزالی نے بھی دی، امام کمال الدین نے دی، امام قاضی ایاز نے بھی دی، یہاں تک کہ غوث اعظم نے بھی اپنے زمانے میں یہی تعلیم دی ہے۔ حافظ ابن عساکر نے دی ہے، امام شرف الدین نووی نے دی، امام محمد بن حسین بغوی نے دی، علامہ ابن حجر عسقلانی نے دی، امام جلال الدین سیوطی نے دی، امام عبد الوہاب شارانی نے دی، امام فخر الدین رازی نے دی، امام ابن حجر حیتمی نے دی، مجدد الف ثانی نے دی، ملا علی قاری نے دی، علامہ قسطلانی نے دی، میر سید عبد الواحد بلگرامی نے دی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے دی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دی، علامہ عبد العزیز نے دی، پیر مہر علی شاہ نے دی، اعلیٰ حضرت نے دی، صدر الافاضل نے دی، صدر الشریعہ نے دی، تاج الشریعہ نے دی، مفتی جلال الدین نے دی۔ اور یہی تک نہیں، صرف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایک پورا مناظرہ جو ہے اس پر کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دیکھو جو 46 نام میں نے آپ کو گنائے، ہر زمانے میں یعنی میرے آقا سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل سنت کے چوٹی کے امام گزرے ہیں، ہر امام نے یہی تعلیم دی ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے بلند ہے، اگر کوئی افضلیت کے مقام پر فائز ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسئلہ افضلیت جو ہے، یہ مسئلہ افضلیت جو ہے ہرگز باب فضائل سے نہیں ہے، یہ مسئلہ
افضلیت کا جو مسئلہ ہے یہ فضائل کے مسائل سے نہیں ہے. مسئلہ افضلیت جو ہے باب عقائد سے ہے. مسئلہ افضلیت باب عقائد سے ہے. تو میرے مسلمان بھائیو سوچو، اس مسئلے کو اگر کوئی فضائل سے جوڑتا ہے تو وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے گا، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے، مسئلہ افضلیت جو ہے، میرے سیدی اعلی حضرت نے بتایا کہ عقائد کا یہ مسئلہ ہے. اگر آج سنیوں نے اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا تو یقیناً جو ہے وہ ایک دن گمراہ ہو جائیں گے. یقیناً ایک دن وہ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، لاکھ لال پیلے ہرے گلابی کپڑے پہننے والے تمہارے بیچ آ جائیں اور یہ اعلان کریں کہ افضلیت کے مقام پر حضرت علی فائز ہیں، تو ہرگز تم نہ ماننا، کیونکہ افضلیت کے مقام پر نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. اور یہ مسئلہ افضلیت جو ہے عقائد کا مسئلہ ہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صدیق اولین ہیں خلافت کے تاجدار. صدیق اولین ہیں خلافت کے تاجدار، بعد ان کے عمر وہ عثمان و حیدر ہیں بالیقین. اللہ ان کی عظمت اور شان سر بلند، انبیاء کے بعد ان کا کوئی ہمسر نہیں. انبیاء کے بعد ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے. کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے 50 سے زیادہ مقام پر، جنہوں نے 50 سے زیادہ مقام پر پہلا نمبر حاصل کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے جو ہے 50 سے زیادہ مقام پر پہلا نمبر حاصل کیا ہے. صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں. صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں. اس میں جو ہے 19 حروف ہیں. میں 19 حروف کی نسبت سے جو ہے آپ کو جو ہے 19 باتیں ایسی بتاتا ہوں کہ جس میں حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، جس میں حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. حضرت صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر جو ہے اسلام سے قبل بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، اور قبول اسلام کے بعد سب سے پہلا دوست ہونے کا شرف بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. یہ پہلی بات ہو گئی کہ اگر میرے آقا کا کوئی پہلا دوست ہے، اگر میرے آقا کا کوئی پہلا دوست ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سب سے پہلے جس شخص نے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی آپ کو سچا سمجھا، وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. یعنی جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا، جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اعلان نبوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی
اگر کوئی ذات ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہ آپ نے جو ہے یہ مانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی بن کر روئے زمین پر تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کسی نے تصدیق کی ہے تو صدیق اکبر نے کی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے بالغ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے آپ ہی ہیں۔ ادھر تو تصدیق کی بات تھی، یعنی نبی کو نبی کس نے سب سے پہلے تصدیق کیا تو وہ ذات حضرت ابو بکر کی تھی۔ اب اسلام لانے میں سب سے پہلے آزاد مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تو وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے جو ہے اسلام کا اظہار کیا، یعنی جہاں پر آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے وہیں پر آپ کو یہ بھی پہلا نمبر حاصل ہے کہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے اسلام کا اظہار بھی کیا ہے، یعنی لوگوں کو بتایا ہے کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے مذہب اسلام کا دامن تھام لیا ہے، اور اس کو اعلانیہ جو ہے سب کے سامنے آپ نے بیان کیا۔ ایسا نہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے جو کلمہ طیبہ کو پڑھتے تھے وہ اپنا اسلام جو ہے لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کفار مکہ کے ڈر کی وجہ سے۔ مگر حضرت ابو بکر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ نے جو ہے علل اعلان لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے جو ہے اسلام کا دامن تھام لیا ہے، اور چھپ کر نہیں اس بات کو اعلان کیا بلکہ کفار مکہ کے سامنے جو ہے آپ نے اعلان کیا۔ اور جب آپ نے اعلان کیا ہے میرے مسلمان بھائیوں، تو اعلان کرنے کی وجہ سے جو ہے آپ کو بہت تکالیف جو ہے پہنچائی گئی ہے، آپ کو جو ہے بہت تکالیف پہنچائی گئی، آپ پر بہت ہی ظلم ڈھائے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ اسلام قبول کرنے میں بھی پہلے نمبر پر اور اسلام کا اظہار کرنے پر بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ اب اور آگے دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کا جب نزول ہو رہا تھا، کوئی آیت کریمہ جو ہے نازل ہوتی تو میرے آقا جو ہے کسی صحابی کو بلا کر اس کو کسی چیز پر لکھوا لیتے تھے، اور اس کو جو ہے کتابی شکل نہیں دی گئی تھی، مگر یہ کتابی شکل دینے میں اور تمام آیتوں کو جمع کرنے کا جو پہلا نمبر جس کو حاصل ہوا، یعنی سب سے پہلے جس نے یہ کام کیا کہ قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کرنے کا اعجاز بھی صدیق اکبر کو ہی حاصل ہے، صدیق اکبر کو ہی حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہی قرآن کو جمع کیا، اور قرآن پاک کو جمع کر کے جو ہے سب سے پہلے صدیق اکبر نے ہی اس کو جو ہے مصحف کا نام دیا، یعنی جو آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو جمع کیا ایک مقام پر، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے اس کا نام آپ نے جو ہے رکھا مصحف، تو یہ نام رکھنے میں بھی پہلے نمبر پر آپ ہی فائز ہیں، پہلے نمبر پر آپ ہی فائز ہیں، یعنی پہلا نمبر جمع کرنے میں بھی آپ کا ہے اور نام رکھنے میں بھی آپ ہی کا پہلا نمبر ہے۔ اب دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ راشد
اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ راشد بنائے جانے کا اعزاز جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو ہی حاصل ہے۔ جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، اب پردہ کرنے کے بعد جو ہے کہ خلیفہ راشد کون بنے گا، یعنی خلیفہ کون بنے گا، مسلمانوں کا امیر کون بنے گا، صحابہ اکرام نے ایک ساتھ ہو کر جس کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کا مقام صحابہ اکرام جانتے تھے، ان کے سامنے تھا، اور تمام صحابہ اکرام نے ایک ساتھ ہو کر جن کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کو پہلا نمبر حاصل ہوا خلیفہ ہونے میں، خلیفہ راشد ہونے میں، وہ شخصیت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر بن ابی ملیقہ سے جو ہے روایت ہے کہ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو یوں پکارا، کس طرح؟ یا خلیفۃ اللہ، یا خلیفۃ اللہ، یعنی اے اللہ کے خلیفہ۔ کسی نے جو ہے حضرت ابوبکر کو کیا پکارا؟ اے اللہ کے خلیفہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، اور اسی پر راضی ہوں، تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر کسی کو سب سے پہلے خلیفہ کہا گیا، وہ بھی شخصیت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یعنی آپ کو سب سے پہلے خلیفہ راشد چنا گیا، اس میں بھی آپ پہلے نمبر پر، اور خلیفہ کہہ کر جس کو پکارا گیا سب سے پہلے جس کو پکارا گیا، وہ بھی جو ہے حضرت ابوبکر ہی ہیں۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے صدیق اکبر کی رعایا نے خلافت کے معاملات میں مصروفیت کے سبب جو ہے آپ کا نفقہ مقرر کیا۔ تاریخ اسلام کے اندر اس سے پہلے جو ہے یہ چیز نہیں تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے جو ہے یہ چیز نہیں تھی، تاریخ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں پائی جا رہی تھی۔ مگر جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو تاریخ اسلام کے اندر یہ ملتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ کی رعایا نے جو ہے آپ کا خود نفقہ مقرر کیا۔ کس لیے؟ کیونکہ اب آپ خلیفہ ہو گئے تھے، اپنی تجارت کا کام نہیں کر سکتے تھے، آپ تجارت کر کے اپنے گھر والوں کے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اب آپ کو خلافت کے معاملات دیکھنے تھے، تو اب آپ کے گھر کے جو اخراجات تھے وہ بیت المال سے مقرر کیے گئے، اور اس میں بھی جو ہے سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر کو حاصل ہے کہ یہ اعزاز جو ہے سب سے پہلے آپ ہی کو ملا، کہ آپ ہی کی رعایا نے آپ کو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا، آپ نے جب اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یوں آپ کا خطبہ، صدیق اکبر اسلام کے سب سے پہلے خطیب بھی ہیں، جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، اور اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد جو ہے
آپ نے ایک خطبہ دیا تھا، کفار مکہ کے سامنے آپ نے ایک خطبہ دیا تھا۔ تو اس خطبہ دینے کی وجہ سے یعنی اسلام کے اندر نبی انبیاء کرام کے بعد جو ہے یعنی اسلام قبول کرنے والوں کی جماعت میں جو ہے سب سے پہلا مقام آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ نے اسلام کو ظاہر کرنے کے فوراً بعد جو ہے آپ نے علی اعلان ایک خطبہ دیا تھا کفار مکہ کے سامنے، تو اس میں بھی آپ کو پہلا نمبر حاصل ہے۔ ابتدائی اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے جو ہے بہت تکالیف دی جا رہی تھی، بہت تکالیف دی جا رہی تھی۔ صدیق اکبر نے مشرکین مکہ کے شر سے جو ہے آپ کو بچایا، یعنی جو ہے اس وقت میں ابتدائی اسلام کی اس کیفیت میں جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی جا رہی تھی، تو اس وقت میں ایسے عالم میں جو ہے اگر سب سے پہلے کوئی محافظ بنا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق اکبر کو جو ہے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے صدیق اکبر ہی نے جو ہے بیت المال قائم فرمایا۔ صدیق اکبر کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے جو ہے صدیق اکبر ہی نے بیت المال قائم فرمایا۔ اسلام میں سب سے پہلے صدیق اکبر کو ہی عتیق لقب عطا کیا گیا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے اگر عتیق کا لقب کسی کو ملا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ فرمانے کا جو اعزاز ہے یہ بھی صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے، یہ بھی صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ میرے آقا کے بعد جو ہے اگر کسی نے سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہی کی ہے، کیونکہ صدیق اکبر نے جو ہے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اور جس دن اسلام قبول فرمایا اسی دن اس کی تبلیغ بھی جو ہے آپ نے شروع کر دی۔ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اسی دن جو ہے آپ نے جو ہے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور آپ کی تبلیغ سے جو ہے دامن اسلام میں بہت سے ایسے صحابی آئے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ایسے صحابی جو ہے دامن اسلام میں آپ کی تبلیغ سے آئے ہیں۔ جانی و مالی طور پر سب سے پہلے اسلام کی مدد کرنے والے بھی صدیق اکبر ہی ہیں۔ جانی و مالی یعنی اسلام کو اپنی جان کی بازی سب سے پہلے اسلام کے لیے جس نے لگائی وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ اگر اسلام کو جان کی ضرورت تھی تو حضرت ابو بکر نے جان کی بھی بازی لگائی، اگر اسلام کو مال کی ضرورت تھی تو اسلام کو مال بھی حضرت ابو بکر نے عطا فرمایا ہے۔ اس میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے جانی اور مالی جو ہے طور پر اسلام کی مدد کی ہے۔ جب آپ اسلام لائے اس وقت جو ہے آپ کے پاس، جب آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے اس وقت جو ہے آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم تھے جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔
سوچو میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر دیکھو مال قربان کرنے میں بھی ہے کہ جیسے ہی آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے اس وقت آپ کے پاس 40,000 روپے تھے اور سب جو ہے 40,000 درہم آپ کے پاس تھے۔ آپ نے 40,000 درہم جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً دے دیا کہ یا رسول اللہ اس کو جو ہے اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو ہے قربان کیا جائے، یہ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے سب سے پہلے تصدیق کی، جس نے سب سے پہلے علی الاعلان یہ بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، جس نے سب سے پہلے خطبہ دیا، جس نے سب سے پہلے جو ہے محافظ بننے کا شرف حاصل کیا، اور جس نے سب سے پہلے جان کی بازی لگائی، جس نے سب سے پہلے مال اپنا اسلام کے لیے قربان کیا ہے، وہ شخصیت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب اور آگے دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنایا۔ میرے آقا نے صدیق اکبر کو جو ہے حج کا امیر بنایا، اور اسلام میں آپ ہی جو ہے سب سے پہلے امیر الحج بنے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ شرف جو ہے، یہ مقام جو ہے حضرت ابو بکر صدیق ہی کو سب سے پہلے حاصل ہوا ہے کہ میرے آقا نے آپ کو جو ہے امیر الحج بنایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جو اپنے والد کی حیات ہی میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد کی حیات ہی میں خلیفہ بنے، یعنی آپ جب خلیفہ بنے تھے اس وقت آپ کے والد محترم جو ہے وہ بھی زندہ تھے، یعنی انہوں نے پردہ نہیں کیا تھا۔ آپ اپنے والد گرامی کی موجودگی میں یعنی حیات ہی میں آپ خلیفہ بنے، اس میں بھی آپ کو پہلا مقام حاصل ہے، اور خلافت کے امور کی جو ہے باغ ڈور آپ نے سنبھالی ہے۔ اپنے والد گرامی کی حیات ہی میں آپ نے جو ہے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی ہے، اور پہلا مقام حاصل کیا ہے، پہلا نمبر حاصل کیا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ مقام ملا کہ آپ اپنے والد گرامی ہی کی حیات میں پہلے خلیفہ بنے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کا انتقال ان کے والد کی حیات ہی میں ہو گیا، یعنی اس میں بھی آپ کو پہلا نمبر حاصل ہے کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ حیات ہی سے تھے، مگر آپ کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا۔ والد کی حیات ہی میں انتقال کرنے والے آپ پہلے خلیفہ ہیں، والد کی حیات میں انتقال کرنے والے آپ پہلے خلیفہ ہیں، تو اس میں بھی آپ کا جو ہے پہلا نمبر ہے، اس میں بھی آپ کو پہلا نمبر حاصل ہے۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب صدیق اکبر جو ہے حبشہ کی طرف جو ہے حبش کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، یعنی جب کفار مکہ بار بار آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، آپ تکالیف کا جو ہے سامنا کرتے رہے، مگر تنگ آ کر جو ہے ایک دن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے حبش چلا جاؤں گا۔ جب آپ جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں جو ہے ابن دغینہ جو ہے
اس سے ملاقات آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس نے جو ہے آپ کو روک لیا، اور روکنے کے بعد جو ہے آپ کو واپس جو ہے دوبارہ مکہ واپس لے کر یہ چلا آیا، اور لے کر آنے کے بعد جو ہے اب آپ جو ہے پھر اپنے گھر میں رہنے لگے۔ اب گھر میں جب ہے آپ رہنے لگے تو آپ نے ہی اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک مسجد جو ہے تعمیر کی۔ آپ نے اپنے گھر کے صحن میں جو ہے ایک مسجد قائم فرمائی، ایک مسجد بنائی، اور اس میں جو ہے آپ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام میں اگر کسی نے مسجد بنائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی، کہ انہوں نے جو ہے جب کفار مکہ خانہ کعبہ کے اندر عبادت نہیں کرنے دیتے تھے تو آپ نے جو ہے اپنے گھر کے صحن میں ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، اور اسی کے اندر جو ہے آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ شرف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ مسجد اگر اسلام میں کسی نے سب سے پہلے بنائی ہے تو وہ شخصیت کا نام جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر نے جو ہے یہاں سے ایک سوچ دے دی، ہم مسلمانوں کو ایک سوچ دے دی، اور سوچ یہ دی کہ اپنے گھر کے اندر جو ہے ایک مقام ضرور ایسا رکھنا چاہیے کہ جہاں پر بیٹھ کر جو ہے تلاوت قرآن مجید کی جائے، نمازیں ادا کی جائیں۔ ایک ایسا مقام جو ہے ضرور گھر کے اندر بنا کر رکھنا چاہیے، مگر اب مسلمان اس چیز سے غافل ہو چکے ہیں۔ ان کے گھر میں جو ہے رہنے کے لیے کچن اور تمام چیزیں تو خاص طور سے بنائی جاتی ہے، کچن ہے اور تمام چیزیں، بیڈ روم ہے، کمپیوٹر رکھنے کا مقام ہے، یہ سب چیزیں جو ہے انسان مسلمان جو ہے بنواتا ہے، مگر یہ چیز نہیں بنواتا کہ ایک ایسا مقام بنا دیا جائے گھر ہی کے اندر کہ جس میں بیٹھ کر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، نماز ادا کی جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا صدیق اکبر کا یہ مشن جو ہے، یعنی آپ نے جو ہم مسلمانوں کو ایک سوچ یہ دی ہے کہ گھر کے اندر ایک ایسا مقام ضرور ہونا چاہیے، اس کو جو ہے ہم کو اپنانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے صدیق اکبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صدیق اکبر کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے عقیدے کی مولا حفاظت فرما کہ ہم جس طریقے سے ہم دنیا میں جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے زندہ ہیں کہ صدیق اکبر ہی پہلے نمبر پر ہیں، صدیق اکبر ہی پہلے نمبر پر ہیں۔ افضلیت میں اگر کسی کو پہلا نمبر حاصل ہے تو حضرت ابوبکر کو ہے۔ اسی طریقے سے مولا یہی عقیدہ لے کر جو ہے ہم دنیا سے بھی جائیں۔ مولا ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی، اور مولا جو کہنے میں یا لوگوں کے سننے میں کسی بھی طرح کی غلطی یا گستاخی ہوئی ہو، مولا معاف فرما کر اس بیان کو جو ہے میری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔